خشوع کی حقیقت. فرمایا خشوع نام ہے حرکت فکریہ کے سکون کا، اور اس کے تحصیل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک محمود شے کی طرف متوجہ ہو جائے. اس سے دوسری حرکات غیر محمود بندہ ہو جائے گا. تجربے سے معلوم ہوا کہ اس توجہ میں زیادہ کنج و کاو کرنا موقب ثقل ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھ سے کسی خاص لفظ کو قصدن دیکھے تو اس کے ساتھ اس کے ماحول پر بھی نظر ضرور جاتی ہے، مگر چونکہ یہ نظر قصدن نہیں ہے اس لیے یہاں یہی کہیں گے کہ فلاں لفظ خاص دیکھا اور ماحول کو خود نہیں دیکھا بلکہ خود نظر آ گیا. میں تھوڑا سا خشوع کا مطلب ہے جمعیت قلب اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا. یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آج ہر آدمی کہتا ہے مجھے خشوع حاصل ہو جائے. خشوع کا مطلب ہے اللہ کے دربار میں دل اور دماغ دونوں سے حاضر ہو جانا. مثلا بعض دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو جہاں دماغ بھی غیر حاضر تو وہاں دل بھی غیر حاضر، اور جہاں دل حاضر وہاں دماغ بھی حاضر. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دل پر محنت کرو دماغ خود بخود اس کے قابو میں آ جائے گا. تو جب تک یہاں حاضری نہیں ہوگی یہ حاضر نہیں ہوگا. اس لیے آدمی خود کبھی حاضر نہیں ہو سکتا. صحبت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. جب تک آپ صحبت میں نہیں بیٹھیں گے آپ یکسو نہیں رہیں گے، آپ منتشر رہیں گے، ہزاروں وساوس کا شکار رہیں گے. آج ہمارے بہت سے نوجوان بدلنا چاہتے ہیں مگر بدل نہیں سکتے. بدلنے کے لیے مٹنا ضروری ہے، اور آدمی مٹ خود سکتا نہیں ہے. خود کو مٹانے کے لیے کسی کی جوتیوں میں جانا پڑتا ہے، اور شیطان آپ کو بار بار روکے گا. آپ کہیں گے کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں چلا جاؤں گا. آپ روز کہیں گے لیکن جا نہیں پائیں گے، کیونکہ شیطان سب سے بڑا شکار آپ کے بیچ میں ہوگا. یہ گیا تو سوچ بدلے گی، دل بدلے گا، فیصلے بدلے گے، تقدیر بدلے گے. تو خشوع کا حاصل ہونے کے لیے صحبت کا ہونا ضروری ہے، اور صحبت کے لیے جمعیت قلب یکسو ہونا ضروری ہے، درباری نہیں ہونا. کل میں نے ایک ساتھی کو عرض کیا تھا کہ فلاں بزرگ آئے ہیں، چلو اس کے پاس. فلاں بزرگ آئے ہیں اس کے پاس، اس کے پاس گئے. اللہ والوں کے ہاں تو ایسی عاجزی ہوتی ہے، آپ چلے جاتے ہیں وہ سینے سے لگاتا ہے، محبت کرتا ہے، آپ کہتے ہیں میری بڑی عزت کرتا ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے. انسان کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے میری بڑی عزت کرتا ہے. بھائی تیری نہیں کرتا، وہ خود عزت والا ہے. شکر کرے ہمارے گناہ اشکارا نہیں ہے. اگر ہمارے گناہ اشکارا ہوتے ہمارے ماں باپ بھی ہمارے اوپر تھوکتے. یہ تو ستاری کا معاملہ ہے. ظاہری بناوٹ جو بنی ہے بھئی اللہ کا کرم ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے. تو آدمی میں پھر ایک اندر مرض پیدا ہوتا ہے، فلاں بزرگ کہیں بھی نہیں جاتا، میرے کہنے پہ آیا ہے، یہ تو اس کی عاجزی ہے.
یہ اس کی عاجزی ہے. وہ بیچارہ کسی اس طرح کی محبت سمجھ کر، خلوص سمجھ کر وہ اپنی نجات کے لیے آگے. بعض جگہ پروگرام ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے بزرگ اللہ والے آتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ جو آیا ہے میرے کہنے سے آیا ہے. وہ آپ کے کہنے سے نہیں آتا. وہ خود کو مٹھا نہ دے اور اللہ کی رضا کو اور اپنی نجات کو سمجھ کے نہ آئے تو وہ بھی خسارے میں ہے. یہ برکت کے لیے لوگ کہتے آئے ہیں، وہ برکت کے لیے نہیں آتے، وہ اپنی نجات کے لیے آتے ہیں. کہتے پتہ نہیں کون سی اگر اللہ کو پسند آ جائے اور میری مغفرت ہو جائے. ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان جیل میں تھے. آخری جو جیل میں ایام گزرے اس میں کسی نے کہا بھٹو صاحب آپ کے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کہتے میرے پاس تو کوئی نیکی ہے نہیں، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو میں نے دستخط کیا ہے، جو آج میں جیل کے اندر بیٹھا ہوں اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں، شاید یہی میری مغفرت کا سبب بن جائے. اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. یہ چنے ٹرینوں میں اکثر بیچتے ہیں لوگ. ایک چنے والا آیا، لوگ چنے کھانے لگے، حضرت بھی ٹرین میں سوار ہو گئے. تو وہ ایک چنے کا دانہ پڑا ہوا تھا. حضرت نے صاف کیا کہ یہ تو اللہ کا رزق ہے، دو یا کھا لیا. حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے مجھے مجدد بنا دیا. آج ہم کتنی اسراف کرتے ہیں، کھانا بچ جاتا ہے ڈول لیتے ہیں. کچن ہمارے گندے ہوتے ہیں. جس جگہ صفائی نہیں ہوگی وہاں برکت نہیں ہوگی. اللہ نے گھر کی برکت کے لیے صفائی شرط کر دی. جتنے غریب لوگ ہوں گے ان کے گھر اتنے گندے ہوں گے، صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے. صفائی کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، آپ کی محنت سے ہے. ایمان والے صفائی پسند ہوں گے. لوگ کہنا نہیں ہے نازک مزاج ہے، نازک مزاج نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے ہر چیز سسٹیبل سے رہے، بگڑی ہوئی نہ ہو. آج ہمارے گھروں میں کپڑے ایسے بکھرے پڑے ہوتے ہم چلے جاتے ہیں، اتار دیا پھینک دیا. ہمیں اپنی کپڑوں کی بھی فکر نہیں ہوتی. شلوار ہے بھی نکالا پھینکا. بھائی حیا تو تیری بھی ہے نا. تو نہیں کرے گا تو تیرے گھر والے پھر کیسے کریں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو بڑی ہوتی ہے. چھوٹی بیماریاں جا کے بڑی ہوتی ہے نا. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو یہ خشوع کا ذریعہ بنے گا. آج نماز سے باہر جو زندگی ہے وہ بے ترتیب ہے، تو پھر نماز میں ترتیب کہاں سے آ جائے گی؟ اس لیے نماز والی زندگی، نماز سے باہر جو زندگی ہے اس کو ترتیب پر لے آؤ. کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، ساری چیزیں کر لو. پھر جب نماز میں کھڑے ہوں گے حاضری ہوگی، روح کی اور جسم کی حاضری ہے، روح کی نہیں ہوتی. پھر اللہ رب العزت کی زیارت آنسوں سے ہو جائے گی. آج ہماری نمازی نہیں ہے نا، کیونکہ نماز سے جو باہر زندگی ہے وہ گڑبڑ ہے، ساڑی بے ترتیبی ہے. جو کھایا، جو پیا، جو ادھر چلا، جو نفس، سب نفس کی تابعداری. دل یہ چاہ رہا ہے، دل وہ چاہ رہا ہے، دل یہ چاہ رہا ہے، وہ دل نہیں چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے. چاہ رہا ہے تو اس میں بھی دیکھو نا شریعت کے لیے کیا چاہ رہا ہے. شریعت کے مطابق چاہ رہا ہے، شریعت کے خلاف چاہ رہا ہے. اب جب یہ زندگی اس ترتیب پر آئے گی تو مزے میں رہو گے. آج ہماری زندگی اس ترتیب پر نہیں ہے، اس لیے نمازیں بھی خالی خلی. پڑھ لیا تو گئی، ڈیوٹی ختم ہو گئی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ زندگی کو ترتیب لانے پر کوشش کریں گے.
سمجھا کہ خیال ہے پہلے خود کو ترتیب پر لے آؤ پھر سب کچھ ترتیب پر آ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ میری پوری امت کی خطا معاف فرما، لغزش معاف فرما، عافیت برکت نصیب فرما، گناہوں سے نجات نصیب فرما، اپنا تعلق اپنا قرب نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، معرفت کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرما. ربنا تقبل